فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی سرور انبیاء رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا. یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کا باعث ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو نہ سیکھیں، قرآن مجید کے پیغام کو نہ سمجھیں اور قرآن مجید پر عمل نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، گزشتہ نشست میں اس پر کچھ باتیں ہوئی. مزید باتیں انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہوگی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بڑی پیاری بات یہ کی کہ ہم جس امت میں پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خیر امت قرار دیا. کہ جتنی بھی امتیں روئے زمین پر آئیں پیدا ہوئی، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا. اور یہ بڑی محرومی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت کو خیر امت کہا ہے، جس وجہ سے، جس کام سے، جس عمل سے خیر امت کہا ہے، ہم اس کام سے غافل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا
تو فرمایا اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ امت خیر امت اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے اور یہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس لیے یہ خیر ہے، بہتر ہے، سب سے اچھی امت ہے۔ خیر مانے سب سے اچھی امت ہے، سب سے بہتر امت ہے۔ سب سے بہتر امت ہونے اس وجہ سے ہے کہ یہ امت اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا، اس کام کو ہم چھوڑ بیٹھے اور ہماری آنکھوں کے سامنے برائی ہو، ہم بری باتیں اپنے کانوں سے سنیں، اپنے وجود سے برے کام کو ہوتا ہوا دیکھیں اور نہ روکیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے ہمیں خیر امت کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت ہمیں بنایا، خیر امت کہا، تو اس کی ایک شان ہے خیر امت کی۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اچھائی عام ہو جائے، اچھائی ہر جگہ اچھائی ہو، میرے گھر میں اچھائی ہو، میرے پڑوس میں اچھائی ہو، میرے محلے میں اچھائی ہو، میرے شہر میں اچھائی ہو، جس دیش میں جیتے بستے ہیں اس پورے دیش میں اچھائی ہو۔ یہ ایک شان ہے خیر امت کی، اور اس شان سے یہ امت محروم ہوتے جا رہی ہے۔ اسے اچھی بات بتانے میں ڈر محسوس ہونے لگا ہے، اپنے آپ کو ناتواں کمزور سمجھ رہا ہے۔ تو کس شان سے آپ جی رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم بہت شان سے جیتے ہیں، مسلمان ہیں، شان سے جیتے ہیں۔ مسلمان اور مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اچھی باتوں کو جہاں تک ممکن ہے پھیلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامعین کو اچھی باتوں کو پھیلانے کی توفیق دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جہاں کہیں برائی دیکھتا ہے، مومن کی شان تو یہی ہے، مسلم کی شان تو یہی ہے، جہاں کوئی برائی دیکھے تو برائی کو صرف منع ہی نہیں کرے، اس برائی کو نیکی میں تبدیل کر دے۔ کسی کو دیکھا کہ نماز کے وقت میں غفلت اتنی ہے کہ مسجد کے بجائے بازار جانا پسند کرتا ہے، تو ایک مومن کی شان تو یہی ہے۔ ایک خیر امت، جو امت خیر امت کہلا رہی ہے، اس کی شان تو یہی ہے کہ اس بازار جانے والے کو نماز کے وقت میں مسجد تک پہنچا دے۔ یہ خیر امت کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسی شان سے جینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مومن کی یہی شان ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اہل کتاب جو مومن ہوا کرتے، جو اہل کتاب اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے اور مومن تھے، ان کی شان کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان کی کیا شان تھی۔ میں ان اہل کتاب مومن کو، اب اہل کتاب جو بھی ہے ان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اگر وہ ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ آخری نبی پر ایمان لائے۔ مگر آپ کی بعثت سے پہلے جو اہل کتاب مومن تھے، ان اہل کتاب مومن کی شان کو قرآن مجید نے بڑے پیارے لفظوں میں ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی شان کو ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 اور 114۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیسو سواء من اہل الکتاب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اہل کتاب جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بہت سے لوگوں نے تو انکار کیا، بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی اور آپ کا ٹھٹھا کیا، ہنسی مذاق بھی بہت سے یہود و نصارہ نے اڑایا۔ مگر وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیسو سواء من اہل کتاب، اہل کتاب جتنے ہیں
سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ شان والے ہیں، جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ کسی کی شان ہی نرالی ہے. سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب نبی کے در پہ نہیں ہیں، سب نبی کو گالیاں نہیں دیتے. کچھ کی شان ہی نرالی ہے. اس نرالی شان والے مومن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لیسو سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب جتنے ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں. امتن قائمتن، ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے. قائمتن، جو حق پر. اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں، ایک جماعت ایسی ہے قائمتن، جو رات کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ کی عبادت میں قائم رہتی ہے، پر ثابت قدم رہتی ہے، ثابت قدم رہتی ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے. تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. خیر امت کی تو اس سے بھی، یہ تو اہل کتاب میں جو مومن تھے ان کی شان بیان ہو رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے خیر امت کہا اس کی شان کیا ہونا چاہیے؟ ان کی شان یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہے قائمہ، قیام کرتی ہے، وہ رات میں بیدار ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے. اہل کتاب جو ایماندار تھے ان کی شان یہ ہے. اور ہم تو امت محمدیہ میں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا. کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی راتیں ہیں جس رات کو اٹھ کر ہم اپنے معبود برحق، ہم اپنے اللہ، ہم اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی رات ہے؟ اگر ایسی رات نہیں ہے تو ہم شان سے نہیں جی رہے ہیں، ہم شان سے نہیں جی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر امت کی جو شان ہے اسی شان و شوکت کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق دے. اور شان دیکھیں، قائمہ، قائم ہے، حق پر قائم ہے، رات میں قیام فرماتے ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل. سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو رات کے پہر میں، رات کے حصے میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے حصے میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. یہ شان جو ہے اہل کتاب میں سے جو مومنین ہیں ان کی بیان ہو رہی ہے. ان کی شان یہ ہے، اس شان سے جیتے ہیں. جو مومن برحق ہوتے ہیں، جو سچے مومن، سچا مسلمان ہوتا ہے، اس کے جینے مرنے کی شان یہ ہوتی ہے کہ رات کے حصے میں اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. جب اہل کتاب میں ایمانداروں کی یہ شان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں خیر امت میں پیدا کیا ہے. ہماری شان تو اس سے بھی اعلیٰ و افضل ہونی چاہیے. اس شان سے ہمیں جینا مرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی کے راتوں کے حصے میں کچھ ایسا حصہ ملے جس میں ہم اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اللہ کی آیتوں کو رات کے حصے میں تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور سجدہ کرتے رہتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ہیں. یہ ہے شان، ایمانداروں کی شان یہ ہے. اس شان سے ایماندار جیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شان سے ہمیں جینے مرنے کی توفیق دے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور قیامت پر، یوم آخرت، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت میں پیدا فرمایا، مگر آخرت سے تو ہم غافل ہیں. ہمیں قیامت کا احساس ہی نہیں ہوتا، قیامت یاد ہی نہیں آتا. اپنی دنیا میں مست ہیں. ارے جب تک جی رہے ہیں جیو یار، مریں گے تو پھر دیکھا جائے گا. یہ شان ایمانداروں کی جینے کی نہیں ہے. ایمانداروں کے جینے کی یہ ہے
کہ جس طرح اللہ پر ہمیشہ یقین بھروسہ رکھتا ہے اسی طرح آخرت پر بھی بھروسہ رکھتا ہے، اور جس طرح اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے قیامت کو بھی یاد کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے شان جینے کی، مومن کے جینے کی شان یہ ہے، اس شان سے جیے کہ ہمیشہ آخرت کو، قیامت کے دن کو، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی اسی شان سے جینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ واہ کیا نرالی شان ہے! یہ میں ان ایمانداروں کی شان بیان کر رہا ہوں جو اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، ان کی شان بیان کر رہا ہوں۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے میں مشغول رہتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے رہتے ہیں۔ اہل کتاب ایمان والوں کی شان یہ ہے، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ آپ غور کریں، اہل کتاب کے مومنین کی یہ شان ہے، تو امت محمدیہ میں جو ہیں ان کے جینے کی شان تو اس سے بھی اعلیٰ عرفہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کے جینے کی شان یہ ہے، وہ اس طرح جیتے ہیں، ان کے شیر دلی ہے۔ آج ہم شیر دلی کس کو کہتے ہیں؟ دو چار لوگوں کو 2 ڈنڈے 3 ڈنڈے مار کے سر پھوڑ دیا، وہ تو شیر دل ہے، بہادر ہے۔ یا کوئی جملہ کہہ دیا کسی کو آمنے سامنے، بول دیا کچھ، ڈرا نہیں، یہ شیر دلی نہیں ہے۔ شیر دلی یہ ہے کہ سامنے والا کتنا بہادر ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، مگر اس کو اچھی بات بتانے سے چوکے نہ، اچھی بات بتانے سے چوکے نہ ہو۔ یامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتا رہے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتا رہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور خیر کے کاموں میں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں، صدقہ خیرات میں، یسارعون، تیزی کرتے ہوں، سبقت کرتے ہوں، ایک دم سرعت سے کام کرتے ہوں، خیرات نیکی کے کاموں کی طرف تیزی کرتے، تیز رفتاری سے جاتے بڑھتے ہیں۔ آج ہم خیر امت میں، یہ اہل کتاب کی شان بیان ہو رہی ہے، اہل کتاب میں جو مومنین ہیں ان کی شان بیان ہو رہی ہے کہ ان کی شان یہ ہے، ان کے جینے کی شان یہ ہے، یسارعون فی الخیرات، نیکی کی کام کی طرف تیزی سے لپکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس امت میں پیدا کیا؟ خیر امت میں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب ہمیں خیر امت میں پیدا فرمایا ہے تو خیر امت کی جو شان ہے اسی شان سے جینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خیر امت کی شان تو یہی ہونی چاہیے، راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرے، نیکی کی طرف تیزی کرے، اچھائی کی باتوں کو عام کرے، بری باتوں کو سمیٹے، کم کرے، روکے، بدل دے۔ کوئی برائی کرتا ہے تو اسے نیک بات کی تعلیم کر کے برائی سے نیکی میں بدل دے۔ بلکہ گزشتہ ہفتہ ایک آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلاتی رہے، ویامرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دیتی رہے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتی رہے، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی ایسی امت میں اسی شان سے جینے مرنے کی توفیق دے جو خیر کے کاموں کی طرف تیزی کرتی ہو، خیر کی دعوت دیتی ہو، خیر کی طرف بلاتی ہو، اور خود اچھی باتوں کا حکم دیتی، برائی سے روکتی،
ہو، اللہ نے اسی کو کہا کہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسی شان سے جینے مرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بلکہ گزشتہ نشست میں اور اس جمعے کے خطاب میں بھی میں نے کہا کہ اگر کوئی حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بری بات دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر طاقت ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، جس کا ذکر بھی ابھی میں نے کیا۔ اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو، جیسا آج ہم کہتے ہیں میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا کہہ دے گا، نکال دے گا گھر سے، بولے بڑھاپے میں تمہیں یہ سب سوجی ہے۔ حالانکہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص بری بات دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی اس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کس لیے دی ہے؟ صرف روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے اور صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت بھی ہمیں عطا کیا ہے ان میں سے ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو قوت بخشی ہے اور ان ہاتھوں کی قوت سے ہم دنیا کا حصول کرتے ہیں، ان ہاتھوں کی قوت سے ہم اپنا سکہ جماتے ہیں، تو ان ہاتھوں کی طاقت سے بھی ہم برائی سے روک دیں تو یہ اللہ کی راہ میں ہاتھوں کا خرچ کرنا ہو جائے گا۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جو رزق دیے، یہ اللہ نے ایک رزق دیا ہے ہاتھوں کی قوت کا، اگر ان ہاتھوں کی طاقت سے ہم روک سکتے ہیں تو روکیں، بزدل نہ بنیں۔ اگر بزدل ہیں تب بھی آپ کو امر بالمعروف وہ فریضہ ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ پہ طاقت نہیں ہے، کمزور ہو گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں تو امر بالمعروف سے آپ بری الذمہ ہو گئے، نہیں۔ کامیابی کا معیار اللہ نے کیا رکھا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری ایک سورت ہے سورہ عصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، جتنے انسان ہیں سارے انسان لفی خسر، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، جتنے انسان ہیں سب گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہی انسان گھاٹے سے بچ سکتا ہے، وہی انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو مومن ہو گیا اور مومن ہونے کے بعد عمل صالح کیا، نیک کام کیا، عمل صالح کیا۔ صرف اتنے ہی سے نہیں، گھاٹے سے نہیں نکل سکتا انسان کہ خود مومن ہو گیا اور خود نیک کام کر لیا، ادھر بات نہیں گھاٹے سے نکلنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انسان سب گھاٹے میں ہیں، گھاٹے سے نکلنا ہے تو اسے 3 کام کرنا پڑے گا۔ ایک تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مومن ہونا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ مومن ہونے کے بعد اسے نیکی کرنی پڑے گی، عمل صالح کرنا پڑے گا، وعملوا الصالحات۔ اور تیسرا کام یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس ایمان پر، جس حق پر وہ قائم ہے اس حق کی دوسروں کو بھی تلقین کرتا رہے۔ وتواصوا بالصبر، جس صبر کے ساتھ، جس ثابت قدمی کے ساتھ وہ عمل صالح کر رہا ہے، ایمان پر برقرار ہے، اسی صبر کے دوسروں کی وصیت کرتا رہے، دوسروں کو تلقین کرتا رہے، دوسروں کو بتاتا رہے، حق اور صبر کو دوسرے کو بتاتا رہے، اب جا کر انسان گھاٹے سے نکلے گا، اب گھاٹے سے نکلے گا۔ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، گھاٹے سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عمل، خود مومن ہونا، نیکی کرنا اور دوسروں کو نیکی کی باتیں بتانا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ گھاٹے سے نکلنے کے لیے اللہ نے 3 کام ہمیں دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ خود عمل کر لیں تو ہم 100% نکل گئے، نہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دوسروں کو بھی وصیت کرنا ہے، صبر کی، حق کی، دوسروں کو بتانی، اب جا کے ہم گھاٹے سے نکل سکتے ہیں۔
اسی کو بڑی دلچسپ انداز میں قرآن مجید نے ذکر کیا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہی یہی ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو۔ تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے دوسروں کو بتانا نہیں ہے، یہ عالم علماء کا کام ہے، پیر صاحبوں کا کام ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا، بچ نہیں سکتا، بری اس ذمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور ہو، جتنی طاقت عالم کی زبان میں ہے اس کی زبان میں نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کمزوری کے باعث اس سے یہ کام ختم۔ جیسے نماز، آپ بیمار ہیں تو بیمار کی وجہ سے ایسا نہیں کہ نماز ختم۔ ہاں آپ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو جس حال میں ہیں بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھیے۔ بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ لیٹے ہیں اور اٹھ نہیں سکتے، تو یہاں تک ہے کہ آپ لیٹے نماز پڑھیں، بچ نہیں سکتے، پر یہ ذمہ نہیں ہو سکتے، آپ کے ذمہ سے وہ ختم نہیں ہوا۔ ایسی تبلیغ آپ کے لیے ہے، آپ کی زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو عالموں کی زبان میں ہوتی ہے، آپ اس شان سے نہیں بول سکتے جس شان سے عالم بول سکتے ہیں، تو آپ کی جتنی وسعت ہے، اتنی وسعت تو ضرور اس زمانے میں ہے کہ ایک گھر کا مالک اپنے گھر میں تعلیم کرے، اچھی باتوں کا حکم کرے۔ اتنا بھی کمزور نہیں ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، بیٹا جتنا بھی جوان ہو گیا ہو، جس عمر کا ہو گیا ہو، جس نوکری کو اختیار کر لیا ہو، جس ڈگری کو اختیار کر لیا گیا، وہ بیٹا ہی رہے گا اور چھوٹا ہی رہے گا، بڑا نہیں ہو سکتا، باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، کسی اعتبار سے نہیں بڑا ہو سکتا ہے، نہ دین کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے، بیٹا بیٹا ہی ہوگا۔ اور ہم اس سچویشن میں آ جائیں کہ اب جو ہم سے چھوٹا ہے، جس کی ہم نے اپنے ہاتھوں سے پرورش کی ہے، جس کو ہم نے چلنا سکھایا ہے، جو بول نہیں سکتا تھا ہم نے بولنا سکھایا ہے، انگلی پکڑ کے ہم نے راستہ چلنا سکھایا ہے، گرتے ہو کو سنبھلنا سکھایا ہے، وہ اس حالت میں آ جائے کہ اس سے ہم نہیں بول سکتے۔ اگر اس حالت میں پہنچ جائیں کہ کوئی ماں باپ ایسا ہو کہ وہ ماں باپ اس وجہ سے خاموش ہوتے ہوں کہ اگر میں بولوں گا تو میرا بیٹا جو ہے مجھ پر غضب کرے گا، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ماں باپ اس سچویشن میں پہنچ جائیں کہ وہ ڈر سے کچھ نہ بولے، کچھ اچھی بات بھی نہ، اپنی ضروری بات بھی نہ بول سکے، ڈر سے، پتہ نہیں غصہ ہو جائے گا، کیا بول دے گا۔ یہ بہت ہی نازک استھتی ہے، اس سے انسان جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو تو ایک مقام دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے، اور ماں اس حال میں ہو کہ کچھ بولوں، ماں کو کوئی ضرورت پیش آئے گی بولوں تو بیٹا ناراض ہو جائے، تو یہ بہت ہی خراب حالت ہے۔ کبھی اپنے گھر میں ایسی حالت نہ ہونے دیں کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے، میرے روب کی وجہ سے مجھ سے اپنی بات نہ رکھ کر سکے۔ اگر اس سچویشن میں چلے گئے ہیں تو بہت نازک حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس نازک حالت سے نکلنے کی توفیق دے، آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی انسان تبلیغ سے نہیں بچ سکتا۔ تبلیغ کا مطلب ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا، کوئی بھی انسان تبلیغ سے نہیں بچ سکتا۔ ہر انسان پر کامیابی کے لیے تبلیغ کرنا ضروری ہے، یہ کسی عالم علماء پر، حافظ مولانا پر، امام صاحب پر نہ چھوڑ دے۔ ہر انسان پر ضروری بنتا ہے کہ وہ اگر کہیں بری بات ہوتا دیکھے تو وہ کوشش کرے کہ برائی کو روک دے، اور جو اچھا علم، جو اچھی باتیں وہ جانتا ہے، اس اچھی باتوں کو دوسرے تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسی شان سے جینے مرنے کی توفیق دے۔